رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کی مدحت میں بہت سے شاعروں نے، یہاں تک کہ غیر مسلم شعراء نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں کلام لکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنا در حقیقت اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے تو انہیں اتنا اونچا مقام دیا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا ہے، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا ہے، اور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کیسی کیسی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کی ہیں۔ تو سلام کے چند اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ کسی شاعر نے، معروف شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یہ سلام کے چند اشعار لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لیتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، واجب ہے نماز میں درود پڑھنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com